رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، ہمارے پاس ایک انسپائرنگ سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے ایسے فیسز آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے شیئر کیے ہیں، ایسے لوگ جو مختلف فیلڈز میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا، مختلف فیلڈز میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، مگر اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے وجود سے نہ صرف آپ کا فائدہ ہو بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ان کی شخصیت بھی ایسی ہی انسپریشنل ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ دینے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں کمپیوٹر پروگرامر، فری لانسر، ڈیجیٹل مارکیٹر، آئی ٹی ٹرینر اینڈ اے ٹریولر ایز ویل۔ اور ابھی مجھے یہ بات جان کے بہت خوشی ہوئی کہ بہت سی خواتین جو ہیں ان کے ڈیزائن کیے گئے پروگرامز کو دیکھ کے ان سے سیکھ کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے گھر بیٹھ کے پیسہ کما رہی ہیں خواتین، اینڈ آئی تھنک اٹس اے ہیوج اچیومنٹ۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی شہزاد مرزا صاحب۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ صاحب، دنیا میں اب آپ کا تعلق آئی ٹی سے ہے، اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ آئی ٹی ورلڈ ہے، اٹس آل ڈیجیٹل ناؤ، اور اسپیشلی کووڈ کے بعد اور ڈیورنگ کووڈ جو ہے وہ ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ ہر چیز ناؤ ڈیجیٹلائزڈ اینڈ آئی ٹی بیسڈ اینڈ آل دیٹ۔ ہر انسان کام کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، مگر یہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیزائن کردہ پروگرامز کو سیکھ کے سمجھ کے اپلائی کر کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ بہت شکریہ عروج۔ پہلی بات تو میرے جو استاد محترم ہیں، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ زندگی میں بہتری لے کے آنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بہتری کسے کہتے ہو؟ میں نے کہا خوشی کو۔ کہتے ہیں حقیقی خوشی آپ کو تب آتی ہے جب آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بہتر محسوس کریں آپ کی وجہ سے۔ ٹھیک۔ اب آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ تو میرے پاس جتنے لوگ تھے میں نے سب کو آہستہ آہستہ ٹرین کیا، ان کو بہتر کر لیا، ان کی ہیلپ کی، تو اللہ کا کرم ہے کہ اب سب ماشاءاللہ بہتر ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب کسی اور کے منہ سے آپ سنتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ اس کا وسیلہ بنے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ کام ان کا کچھ بہتر ہوا ہے، ان کی معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں، یا آپ کو آپ کے الفاظ سے ان کو خوشی ملی ہے، تو آپ کو حقیقی خوشی ملتی ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں تو یہاں پہ کلچر تھوڑا سا کم ہے، لیکن جو معاشرے ہم سے ترقی کر چکے ہیں انہوں نے یہ نوٹ کر لیا کہ آپ جتنا مرضی پیسہ کما لیجئے، جتنی مرضی لگژری لائف گزار لیجئے، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کو کوئی بندہ نہیں جانتا ہوگا۔ ایسے ہی آپ کی جو لیگیسی ہے بہت میٹر کرتی ہے۔ تو مجھے یہ تھا کہ عام ہمیں کیڑوں مکوڑوں کی طرح مرنا نہیں چاہیے، کھانا پینا سونا پیسے کمانا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب دنیا میں سے آپ کا رول ختم ہو تو اس کا تاثر باقی رہے۔ سو بیوٹیفل۔ اب یہ تاثر باقی رکھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس بندے کی عمر بھی 35 سے 40 سال ہوتی ہے، اس بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا علم موجود لازمی ہوتا ہے جو شاید جونیئرز کی مدد کر سکے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے ہر انسان کے وجود کوئی نہ کوئی اس کا خاصہ ہوتا ہے، اور اس کے وجود سے اس کی جو اسپیشلٹی ہے اس سے لوگوں کو اگر سکھایا جائے تو بالکل مستفید ہوتے ہیں لوگ۔ جی ہاں جی، دوسری ایک بات ایک بہت اہم تھی جو میرے لیے شاید زیادہ اہم تھی۔ مجھے 3 بار امریکن جو ہے امیگریشن کا موقع ملا۔ اچھا۔ اور میں نے 3 بار منع کیا تھا۔ وہ منع مجھے بھی چاہیے تھی، وہ لگژری لائف ہے، اس میں بڑا گلیمر ہے اس میں، لیکن میں نے مگر وہ دور کے ڈھول بھی بڑے سہانے ہیں۔ اس میں 2 ریزنز تھیں، وہ ریزنز کے بعد بتاؤں گا کہ یہاں پہ کام ہم نے کیوں شروع کیا۔ ٹھیک۔ پہلی بات، مجھے قسمت کے ساتھ ایک ایسا کلائنٹ ملا جو پاکستان سے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن اس کو میرے کام کی جو تھی کوالٹی کی وجہ سے کام کروانا پڑتا تھا۔ اچھا۔ اب باتوں میں اس نے مجھے پھر سے پاکستان کے اور اسلام کے متعلق اس نے باتیں کرنی، تو یہ اس ایک چیز نے میرے اندر جو غیرت تھی وہ جگا دی۔ اچھا، یعنی شاید مجھے وہ لیٹ ڈاؤن کرتا تھا یا کچھ اس لیٹ ڈاؤن طرح سے؟ کرتا تھا، کہتا تم لوگ دہشت گرد ہو، تم لوگ فلاں ہو۔ یعنی ایک تو پاکستانی بندہ ہو، اوپر سے مسلمان ہو، اسے ان دونوں سے نفرت تھی۔ اچھا۔ اب میرے وہ فارنر تھا، امریکن تھا، تو یہ اس نے مجھے ثابت کرنے کی کوشش کرنی کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں۔ تو مجھے ان دنوں اس نے ایک بہت ہی بڑی آفر بھی کی کام کے حوالے سے۔ اچھا۔
میں نے اسے ریفیوز کیا چونکہ میرے اندر نا یہ غیرت اس نے جگا دی تھی. صحیح. تو مجھے محسوس ہوا کہ دیکھیں ایز اے پاکستانی ایز اے مسلم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. میں نے خیر اس کی جو آفر تھی وہ آفر ٹھکرا دی. دوسری اس کی آفر تھی میرے پاس وہاں پہ چلے آؤ. ٹھیک ہے. یہ پہلی بار مجھے کسی نے آفر کی تھی. میں نے منع کر دیا. یہ یو ایس اے میں تھا. ہاں جی. اور دونوں بار یو ایس اے میں تھی, تینوں بار. تو باقی تو کنٹریز میں ہمارے کلائنٹس ہی کم ہیں. صحیح. اب ہوا یہ کہ اس ایک چیز نے اندر جب غیرت جگا دی تو مجھے محسوس ہی ہوا کہ ایز اے پاکستانی ایز اے مسلم ہم کتنے پیچھے ہیں. ٹھیک. ہمارا دیکھیں جو تشخص ہے جو باہر ہے لوگوں کی نظر میں وہ کیسا ہوگا. بالکل. لوگ کیا ہمیں دہشت گرد سمجھیں گے. تو میں نے اس کو ایک بار اتنی بڑی جو آفر تھی اس کی وہ منع کر کے اسے بتایا کہ مسلمان اور پاکستانی لالچی نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. اب ہوا یہ میں نے تو اسے بتا دیا, ممکن ہے اور بھی کچھ لوگوں نے بتایا ہو, لیکن جو باقی ہمارے دوست ہیں اگر ان سے باہر کے لوگ ملیں گے تو کیا نظریہ ہوگا ان کا, باہر کے لوگوں کا کیا ان کے ذہن میں تاثر کیا ہوگا. اس لیے اپنے حصے کی جو کاوش ہے وہ شروع کرنی کی کہ یہاں پہ لوگوں کے معاشی حالات بدلنے میں جو آپ کا رول ہے ادا کیجیے, اور ساتھ میں ان کو سکھائیے کہ بھائی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. صحیح صحیح. اب دوسری بات ایک اور تھی جس بات نے کافی سارے لوگوں کو بدل دیا. پیسہ کمانے کے لیے جب انسان اتاولا ہوتا ہے نا تو انسان پیسہ کما نہیں پاتا. جب پیسہ کمانے کے لیے وہ اتاولا ہوتا ہے, بالکل بالکل, پیسہ کما نہیں پاتا. ہاں بالکل. پھر وہ سطحی قسم کی باتیں, سطحی قسم کا نالج حاصل کرتا ہے. تو ہماری جو ٹریننگ ہے آئی ٹی کی, اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ آپ نے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا. اچھا. آپ نے اسکل کے پیچھے بھاگنا ہے. اوہ انٹرسٹنگ. آپ کے کام میں ہی اگر کوالٹی ہے, مطلب اس کا آپ یہ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ آئی ٹی کا جو بزنس ہے یہ آپ کو ویلیوز بھی سکھاتا ہے ساتھ ساتھ. جی جی بالکل, ویلیوز بھی اس میں سکھاتا ہے. اس میں دیکھیں آپ کے جو ہوتے ہیں نا اخلاقی کنڈیشن, آپ کی جو سوچنے کا انداز اور اس طرح کی بے شمار اور چیزیں یہ لازمی اس میں ہوتی ہیں شامل, جن کی وجہ سے انسان کا رویہ بنتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں پتہ کیا ایک چیز نوٹ کی تھی کہ پیسے کمانے کا ایک رویہ ہوتا ہے خاص. یہ سکلز بعد میں آتے ہیں, پیسے کمانے کا خاص رویہ ہے. بالکل ٹھیک. رویہ دیکھیں یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ کریں کہ کلائنٹ کی ہیپینس ہمارا گول ہو, ٹھیک ہے, تو ہمارے اندر اپنے آپ نہ چاہتے بھی ایسی کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ کلائنٹس ہمیں پسند کرنا شروع کر دیں. انکنڈیشنل جسے آپ کہتے ہیں نا, ایفرٹس آپ کرتے ہیں. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے مجھے کہ پاکستانی جو آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی ہے اس کی رفتار کیسی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. رفتار کا اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت میں جو اس کی آئی ٹی سے جو انکم ہے وہ $180 ارب سالانہ ہے. 180 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. اور ہماری اگر کمپیئر کریں, پاکستان کی $3 ارب تھی لیکن پچھلے ایک سال میں $2 ارب پہ پہنچی ہے. اس میں کئی مسائل تھے کہ یہ انکم کم ہے, اور یہ 2023 تک جو ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے, جو ان کے محتاط ایسٹیمیٹ ہے, یہ $5 ارب کو ٹچ کر سکتی ہیں. اچھا. اب آبادی کے حساب سے دیکھیے ہم انڈیا سے 5 گنا کم ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری اسی تناسب سے چاہیے تھا کہ جو انکم ہے ہماری وہ $30 ارب کے پاس ہوتی, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات دونوں کنٹریز کا دیکھیں, جو ان کے عوام کے جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے ڈیفرنٹ ہے. اچھا. پاکستان میں اگر کسی بندے کی پاکٹ خالی بھی ہے تب بھی اس میں ایک انا موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ انا اس کے سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. اتنی بڑی تعداد کو سکھا کے یا سکھانے کی کوشش کر کے ہمیں جو چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ مائنڈ سیٹ پہلے آتا ہے, اس میں بڑی چیز آتی ہے مائنڈ سیٹ میں ان کے نا. ٹھیک ہے. کہ کئی لوگ سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کیا میں اس سے بندے سے سیکھوں, جبکہ سیکھنے کا عمل چاہیے کسی سے بھی کر لیں. بالکل ٹھیک. تو یہ دوسرا پروفیشنلزم ان میں زیادہ ہے, یہاں پہ کم ہے. ٹھیک ہے. یہ وجوہات ہے. تو یہ پروفیشنلزم اور یہ جو انا ہے اس کو, بیکاز ظاہر آپ اب اس انڈسٹری میں ہیں, ظاہر ہے جو انسان کسی بھی انڈسٹری میں ہوتا ہے اس انڈسٹری کی ترقی چاہتا ہے, اور اگر اس انڈسٹری کی ترقی کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس جو حائل ہو رہے ہوں تو اس کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا آپ پہلی بات پتہ کیا اس میں ہوتا کیا ہے. میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا حضرت علی کرم وجہ کا قول, کہ قول یہ ہے ان کا کہ آپ کو مجھے جس بندے نے بھی ایک لفظ سکھایا تو میرا استاد ہے. بالکل بالکل. اور استاد کے متعلق فردر یہ بولا گیا کہ اگر مجھے گھسیٹ کے کہیں لے جائے تو میں اف تک نہ کروں گا. بالکل.
یعنی یہ چیز دیکھیں گے تو انڈینز میں یہ چیز بہت ہی زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے. یعنی جو علم ہمیں اپنے انبیاء اور آئمہ سے ملا ہے وہ لوگوں نے لے لیا اور ہم اس سے پیچھے ہیں. اچھا. اب صورتحال دیکھیے کہ یہاں پہ آہستہ آہستہ مجھے اب یہ سگنل ملنا شروع ہوا ہے. یقین کیجئے اس میں ہمارے جو موٹیویشن اسپیکرز ہیں ان کا بہت ہی رول ہے، جو ٹرینرز ہیں، کہ انہوں نے عوام کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ایسا کنٹینٹ لگایا کہ چینج ہو رہا ہے. یہ اب بے شمار جو لوگ ہم کو جو سبسکرائب کرتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں ہم نے دیکھا یہ چیز آ رہی ہے اور یہ خوش آئند ہے. صحیح. اس میں سیکھنے کے لیے کسی بھی جگہ سے سیکھیں اور اس جہاں سے آپ کو علم ملتا ہے وہاں کا احترام بھی واجب ہے. بالکل بالکل. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں ٹریننگ کے لیے، ٹھیک ہے، تو دوسرے لوگ جو کیا کر رہے ہیں وہ کلچر وہاں کا ایک لوکل ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو، کس کس ایریاز میں ٹرین کر رہے ہیں؟ میں ان ٹریننگز کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ہاں جی، ہم ٹریننگ کیا کرتے ہیں، ہمارا ایک کورس ہے جو آج کل سب سے پاپولر ہے ہمارے ادارے کے حوالے سے، اس کا نام ہے GBOB، جس کا میں ذکر بھی کر رہی تھی، وہ جو خاتون جو بالکل ٹھیک ہے، GBOB، اور اٹ اسٹینڈس فار گیسٹ بلاگنگ آؤٹریچ بزنس. اب ہوتا یہ جیسے پبلک ریلیشنز کا جیسے کام ہوتا ہے، یہاں پہ کئی کمپنیز ہیں، کئی انڈیویجولز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. کسی کاروبار کو اگر اس نے پروموٹ کرنا بندے نے، تو اس کے پاس یہ سکلز ہیں یا اس کے رابط ہیں بڑے بلاگز، ولاگز یا پریس والی کمپنیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا کنٹینٹ وہاں پہ لگواتے ہیں، ان کی PR کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کی سمجھنے کی دوسری فارم ہے GBOB. ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ بلاگرز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور کسی نئے بزنس کو پروموٹ کرواتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. ان بڑے بلاگز کے پاس جن کی پہلے سے فین کلب ہے، ان کے پاس آڈینس ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے کسی کمپنی کی برانڈنگ کرنا آسان ہے، ان کے اوپر ٹریفک لے کے آنا آسان ہے. یہ کورس ہے. اوکے. یہ کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں. ہمارا فری کورس دستیاب ہے اور ہم تیسری بار یہ فری کورس ریکارڈنگ کر کے لگا رہے ہیں آج کل. اچھا. یہ فری کورس کرنے والے لوگ لاکھوں میں ہیں اس میں. اچھا. اور اس کے علاوہ ہے ہماری ویب پروگرامنگ کے حوالے سے کورسز ہیں جس میں ہم سکھاتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ بنانے میں ڈیزائننگ سے لے کر اس کو بیک اینڈ میں پروگرام کرنے تک آپ کو کس طرح کی ٹیکنالوجی ہیں جن کو جو استعمال کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری سکھاتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. پھر باقی جو اداروں کی نسبت ہمارا فرق ہے وہ یہ ہے، ہماری ساتھ میں سافٹ ویئر کمپنی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہاں سے ٹریننگ کر کے پروگرامنگ کے حوالے سے لوگوں کو اپنی ہی کمپنی میں انٹرنشپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کہیں مارا پھرنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو جاب بھی پہلی وہاں پہ ملتی ہے اگر دستیاب نہ ہو تو. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں بلکہ آپ انٹرنشپس بھی لوگوں کو کروا کے تو لوگوں کو تو جو کتنے انٹرنز ہیں آپ کے پاس جو مختلف جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ جو انٹرنز ہمارے پاس جو کام کر چکے ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جنہوں نے پہلے کام سیکھا، کورس کیا، انٹرنشپ کی، آگے کام کیا. اس میں کئی ہمارے شاگرد ہیں جنہوں نے 5-6 سال کسی کمپنی میں جاب کی ہے اور اس کے بعد ان کی ماشاءاللہ ذاتی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جن میں 30-40 سال سے ڈیولپرز کام کرتے ہیں آج کل. بالکل صحیح. اچھا، اب ظاہر ہے کوئی بھی اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت آغاز کیا کہ اخلاقی لحاظ سے بھی آپ کر رہے ہیں، مگر ظاہر ہے اس کا جو ایک روٹ کاز کسی بھی شخص کا پڑھائی کرنا، گھر سے باہر نکلنا، نوکری ڈھونڈنا اور پھر اس کے بعد کام کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہمارا IT جو سسٹم ہے، کیونکہ اب آنے والے وقت میں ہم ذرا فیوچر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر ابھی مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس طرح سے اپنے معاشی حالات کا کیا اسکوپ دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو جو ہے کہ لوگوں کو معاشی حالات بھی بہتر کرنے ہیں. ہاں. ہمارا جو نظریہ ہے کہ آپ کا معاشی حالات کو بہتر کرنا سیکنڈ پریورٹی، ٹھیک ہے، اور ہنر کو سیکھنا پہلی پریورٹی ہونی چاہیے. اسکل فرسٹ. ہاں جی. ٹھیک. یعنی اس میں مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی حالت کو بھول نہیں سکتے ہم لوگ. نہیں بھول سکتے. انسان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو کام نہیں کر پائے گا. کام بھی نہیں کر پاتا. لہٰذا صرف پریورٹی بھی اس کو تھرڈ پہ کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں گے ہماری ذاتی پریورٹیز شاید سینکڑوں ہوں، سینکڑوں چیزیں پریورٹیز پہ آتی ہوں، بس ترتیب میں فرق ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کہ آپ کو اگر فرض کیا پیسے نہیں گراتے تو آپ ہنر کو سیکھتے رہیں، اس کو پالش کرتے رہیں. ٹھیک. اب مجھے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے جلدی سے پیسے کمانے، کیسے کمائیں؟ شارٹ کٹ. میں انہیں ایک واضح جواب دیتا ہوں کہ مجھے تو 5 سال لگے تھے پہلی بار انٹرنیٹ سے پیسے کماتے ہوئے. ٹھیک.
میں کس طرح سے بتاؤں آپ کو انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہاں ہیں؟ جی کیسے کما سکتے ہیں؟ کیسے کمائے جا اس سکتے میں تو بے شمار اس کے ذرائع ہیں، جیسے ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے، GBOB ہمارا کورس انٹرنیٹ سے پیسے والا ہی ہے. ٹھیک ہے. فری لانسنگ کرتے ہیں ہم لوگ اور کرواتے ہیں لوگوں کو. ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے اور لوگوں کی چیزیں سیل کریں. پروگرامنگ ہے، اس کے بعد ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، اس کے بعد فری لانسنگ ہے. صحیح. اور پھر آتا ہے یہ ڈراپ شپنگ آتی ہے. ایسی کئی اور چیزیں ہیں جن سے پیسے کمانا آن لائن ممکن ہے. صحیح. آج کل تو آن لائن آپ کو پتہ ہے یوٹیوبرز اور انسٹاگرام اور یہ وہ سارے لوگ بہت زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی اتنا ہی ٹرینڈ ہو، کیونکہ انٹرنیشنلی اٹس ڈوئنگ جو بزنس ہے وہ ہی سارا انٹرنیٹ کے اوپر کیا ہے. میرا خیال ہے چینلس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اب تو سب یوٹیوب چینلس کو دیکھتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سبسکرائبرز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی اتنا ہی ہے؟ پتہ کیا، لاہور کے اندر اور کراچی میں اسپیشلی اور اسلام آباد کے اندر سیکنڈری اس میں ہے، ایسے کئی چینلز ہیں یوٹیوب کے یا فیس بک کے اوپر جنہوں نے پراپرلی اس کو ایز اے بزنس اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے. بزنس پہ انویسٹمنٹ کی ہے. اچھا وہ کیسے؟ یعنی دیکھیں انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹاف ہائر کرنا ہوگا، آپ کو کیمراز، آپ کو اسٹوڈیو، آپ کو اور چیزیں چاہیے ہوں گی. بالکل ٹھیک. تو صرف ایک خاص اسی ماڈل پہ پیسے انویسٹ کیے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈیو، ہمارا ویب ٹی وی چلے گا، اس سے ہم پیسے کمائیں گے. ٹھیک. دیکھیں یہ ماڈرن کام ہے اور اس میں آنا چاہیے. اس ایک کام نے یہ چیز ثابت کی، جو مین اسٹریم سیٹلائٹ چینلز ہیں ان کی آڈینس کم ہو چکی ہے اور یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اس کی وجوہات میں یہ بھی ہے کہ جو کنٹینٹ کی ٹائپ ہے جو سوشل میڈیا چینلز لگا رہے ہیں، لوگوں کا اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو پہلے سے بہت مشہور لوگ ہیں جو ٹی ویز پہ تھے وہ بھی ادھر آ گئے، وہاں پہ آ رہے ہیں. بالکل. تو وہ لوگ بھی وہاں پہ کر رہے ہیں. لوگوں کو سہولت یہ ملتی ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہیں وہ فلاں پارٹ سرچ کیا کنٹینٹ کا اور دیکھ لیا. بالکل. اب دیکھیے ڈراماز ہیں، ان کی قسطیں بھی وہاں پہ دیکھنی پاسبل ہیں بعد میں. بالکل. یہ سہولت جو ہے لوگوں کو لے گی سوشل میڈیا پہ. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے، جی 2022 میں دنیا کی انٹرنیٹ کی جو ٹریفک ہے یہ 80% ٹریفک صرف ویڈیوز پہ ہوگی. ویڈیوز؟ ہاں جی. کون سے ویڈیوز پہ؟ یہ کون سی ویڈیوز پہ؟ اس میں سب سے بڑا رول ادا کرے گی یوٹیوب نہیں کر رہی، فیس بک کر رہی ہے. اس کے اوپر جائے گی ٹریفک. اچھا. یعنی اسے اندازہ کر لیجئے کہ پوری دنیا میں جو ٹرینڈ ہے یوٹیوب سے ٹرینڈ جو ہے وہ فیس بک کی طرف جائے گا سائٹ پہ. اور یہ کافی جا چکا ہے. آپ اگر کریں کو موازنہ کریں اکثر چینلز کا، ان کے سبسکرائبر جو ہیں وہ یوٹیوب پہ کم ہیں لیکن وہی دیکھیں ان کے فیس بک کے اوپر شاید وہ 2 یا 3 گنا بڑے ہوں گے. آئی ایگری ود یو، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. بالکل. فیس بک کے اوپر اس کی بڑی وجہ ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ ہاں جی 2 ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں. دیکھیں پالیسیز کلچرز بہت میٹر کرتے ہیں بزنس کو گرو کرنے کے لیے. پالیسیز اور کلچرز. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں جو یوٹیوب ہے گوگل کا ہے، گوگل کی اپنا اس کا فیس بک ٹائپ کا سوشل میڈیا نیٹ ورک تھا، آرکٹ. ٹھیک. گرو نہیں کر سکا. نہیں کر سکا. لیکن فیس بک یوٹیوب کا نا نہیں، گوگل کا اپنا تھا. اچھا گوگل کا تھا آرکٹ تھا جو کہ نہیں کر سکا. ہاں جی یوٹیوب بھی گوگل کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں سروائیو کر سکا. گوگل نے پھر گوگل پلس کر دیا، وہ بھی نہیں کر سکا. لیکن فیس بک چل رہا ہے. بالکل. اب اگر ویڈیوز کے حوالے سے دیکھیں گے دونوں کو موازنہ، تو یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے. یوٹیوب نے خاص کلچر ڈیولپ کر دیا. اس کلچر میں لوگ ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں یا اگر پسند کریں تو لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن فیس بک کے اوپر کلچر موجود ہے ری شیئر کرنے کا. بالکل صحیح. اب سوشل میڈیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو انگیجمنٹ کا جب سگنل ملتا ہے تو آپ کا کنٹینٹ بوسٹ کرتا ہے. بالکل. وہ سگنل یہ ہے ری شیئر کرنا، اس کو اسٹرانگ سگنل ہے. آل رائٹ. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یوٹیوب تو ہے ظاہر ہے چلتا رہے گا، مگر آنے والے وقت میں فیس بک کی جو رینج ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. ہاں جی پتہ نہیں 2023 میں کیا ہوگا، لیکن جو اس سال کی جو فورکاسٹ ہے وہ فیس بک کے بارے میں ہے. اچھا. اور جو اس میں اہم بات تھی، جو اس میں جو ٹیک اوے تھا وہ اس پوری بات کا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کی انٹرنیٹ کی ٹریفک جا رہی ہے ویڈیوز پہ 80%، اور باقی کی جو 20% ہے یہ جائے گی جو دوسری سائٹس پہ جاتی ہیں، پڑھتے ہیں کنٹینٹ پڑھتے ہیں باقی سب کچھ. صحیح. دیٹ مینس کہ ویڈیوز میں کام کرنے کے لیے بڑا موقع آ رہا ہے.
बिल्कुल ठीक. तो आप जो हमारी यंग जनरेशन है उसको अगर इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन द IT बिजनेस या कुछ करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए क्या उन्हें कहना चाहेंगे, क्या प्लेटफॉर्म आपने उनके लिए प्रोवाइड किया है? हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है इसमें असल में उनकी ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किस्म का कोर्स ही फ्री कर दें. सही. और जो फ्री में जो लोग कोर्स करते हैं, फ्री कोर्सेज से मुराद ये है कि आप ऑनलाइन उनको फ्री कोर्सेज दे रहे हैं. ठीक है. तो इसमें फ़ायदा उनको ये पहुंचेगा कि वो असल कोर्स जो हम यहाँ पे ऑफलाइन में करते हैं, जिसकी पैसे वसूल करते हैं, सेम वही कोर्स हमारा फ्री में यूट्यूब चैनल पे दस्तयाब होता है. ठीक है. बट आपको वो फ्री में जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुडनेस या उससे आपकी भी कोई अर्निंग्स वगैरह होती है? हाँ जी, हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं. मुझ पे एक तो बंदे ने ये तनकीद भी की थी कि आप शायद यहाँ पे पैसे कमाने के लिए करते हैं. हमारे वहाँ यूट्यूब से पैसे आते हैं, बहुत थोड़े से आते हैं. जी. लेकिन वही वक्त अगर हम किसी और जगह पे लगाते हैं तो बड़े भरपूर पैसे कमाते हैं और इसका फ़र्क तकरीबन 100 गुना का है. एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू. दैट्स व्हाट आई एम ये हमारी जो है ना गुडनेस है, यानी ज़हन में ये है कि हम अपना जो गुड जेस्चर दें लोगों को कि भाई हम हेल्प करना चाह रहे हैं. ठीक. दूसरी बात ये भी है, अगर कोई बंदा मेरा फ्री कोर्स करता है या मेरा पेड कोर्स करता है, मेरे लिए मैटर नहीं करता. कोई बंदा भी मेरे पास पहुंच के मदद चाहता है तो मेरे रोजाना का एक खास वक्त होता है, मैं सबकी मदद करता हूँ. आप तो पॉलिटिशियन होना चाहिए था आपको. अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे. अच्छा, तो अब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा IT बिजनेस के अगर लेकर चलें तो आपने इतना ह्यूज डिफरेंस बताया अपने हमारे हमसाए मुल्क से. इसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए एज अ कॉम, हम सबको मिलके? हाँ जी, क्योंकि देखिए आने वाला दौर जो है वो तो IT का ही है. तो उसके हवाले से बताइए. मैं यहाँ पे ना मजबूर हूँ कि कोट करूँगा एक चीज़ मूवी के हवाले से. अच्छा. एक वीडियो थी, एक मूवी थी 2002-03 की. ठीक है. जिसमें हीरो का वालिद इंडिया की मूवी थी. हीरो का वालिद कहता है मैं UK में हूँ और IT में चूंकि अरूज आ रहा है, शुरू हो गया, तो मैं शुरू में यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ, कल को ये फील्ड भी मेरा बड़ा रोल होगा. ये बात है पहली विजन की. बिल्कुल. हमारे पास वो विजन नहीं है. दूसरे ममालिक क्या करते हैं, अपनी मूवीज के थ्रू वो विजन लोगों में डालते हैं. हमें अपनी मूवीज या ऐसी तमाम जगह जिनको जहाँ पे लोगों का आना जाना है वहाँ पे ये विजन देना चाहिए, अपने ड्रामाज में, फनी क्लिप्स में, अपनी मूवीज में. हम अपने घर की सास बहू की लड़ाई से निकले बाहर तो आते नहीं, कोई आइडिया है ही नहीं हमारे पास. बिल्कुल सही. अब दूसरी बात ये है कि अगले 10 साल ये फैसला कर देंगे कि किस बंदे ने मुआशी हालत बेहतर करनी है और किसने नहीं. सही. तमाम वो लोग जिनकी ऑफलाइन बिजनेस है, ये 10वें साल के बाद देखिएगा कहाँ पे पहुंचते हैं. ये लोग अगर इन्होंने मूव ना किया, ऑफलाइन से ऑनलाइन ना किया, मजबूर हो चुके होंगे. बिल्कुल सही. मेरे पास बेशुमार लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं. सही. जो ये कहते हैं कि हमने काफी पैसा कमाया पहले, लेकिन आज हम मार खा रहे हैं. बिल्कुल सही. हमारे जो कंपेटिटर थे वो लोग इसी ऑनलाइन बिजनेस में पैसे कमा रहे हैं, चाहे लोकल पे चाहे करें चाहे बाहर करें, लेकिन देखिए फर्क तो है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो एक ह्यूज मार्केट आपको मिलती है जब आप ऑनलाइन आके बैठ जाते हैं. तो बिल्कुल. अब दूसरा एक बड़ा फर्क ये है कि इंडिया के अंदर उनकी जो वजारत है IT की, वो इस तरह की प्रोग्राम्स बनाती है कि उनके लोग ट्रेन हों. ऑल राइट. हमारी जो यहाँ पे वजारत है इसको फ़ाल होने की ज़रूरत है. बिल्कुल सही. यहाँ पे जो पंजाब में जो IT बोर्ड था, इसने 1-2 प्लान किए थे जिसने काफ़ी ट्रेन किया लोगों को. इससे अगर देखेंगे 3-4 साल पहले देखें और आज देखें, आपको लगता फर्क आपको नजर आएगा. बिल्कुल. आपको लगता है कि ये जो पेंडेमिक रहा, कोविड, कोरोना, उसकी वजह से भी IT बिजनेस में अगर हम ये ना कहें कि बहुत तरक्की की है, लेकिन एटलीस्ट एक ह्यूज जो एरिया, जो बच्चे हैं, माएँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें अवेयरनेस बहुत आई है इन दीज 2 years. रोज एक मैंने चीज़ पढ़ी थी जी. कि जो भी क्राइसिस होती है ना, ये अपॉर्चुनिटी भी होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पेंडेमिक में ये हुआ कि मेरे पास बेशुमार ऐसी मिसालें आ चुकी हैं जिन लोगों ने मेरे पास नहीं, किसी ना किसी ज़रिए से उन्होंने ऑनलाइन काम कर लिया. कई लोग व्हाट्सएप पे हैं, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं. अब देखिए, आज हम लोग एक शादी की वो शॉपिंग कर रहे थे, सारी शॉपिंग ऑनलाइन की है. और ये किसी शॉपिंग स्टोर से नहीं की गई. सही. ये सारे जो थे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे या ऐसे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ से ढूंढ के मेरी फैमिली ने
تو وہ شاپنگ کی ہے. صحیح. یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں نے جب مجبور ہوئے تو ایسے انہوں نے رستے ڈھونڈ لیے. بالکل صحیح. پینڈیمک نے فرق تو بہت ڈالا ہے. بالکل صحیح. سو اینی میسج لاسٹ ورڈز جو آپ کہنا چاہیں, اینی تھنگ دیٹ یو تھنک کہ کور نہیں ہوئی اور آپ بات کرنا چاہ رہے عروج, میں ایک چیز جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہے اس پہ زور ڈالوں. جی. میرے ساتھ چونکہ یہی ہوا تھا, میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ پیسے کما سکوں, میں کوئی اپنے حالات بدل سکوں. صحیح. اپنے حالات بدلنے کا طریقہ موجود ہے. جن لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا, تو بتا دوں کہ معجزہ ہوگا. صحیح. لیکن معجزے کے لیے کام نہ کریں, بس آپ وہ علم حاصل کرنے کے لیے کام کریں. آپ کی شخصیت ایسی ہو, آپ کی فیلڈ میں آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کو کہیں سے دیکھنا نہ پڑے. بالکل صحیح. اور آپ کے پاس سب جواب ہوں. اور وہی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی مدد خود کرتے ہیں تو پھر اللہ کی خاص مدد اور پھر اس کے اندر برکت آتی ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو اس میں مزید کامیابی عطا فرمائے. اور جتنے بھی دیکھنے والے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے پلیٹ فارمز کے اوپر آن لائن کورسز کر رہے ہیں, اللہ ان سب کے لیے بھی آسانیاں کرے. جی, یہاں پر بیٹھ کے یہی سیکھا جا رہا ہے, یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بلند کر لیتے ہیں, عظیم کر لیتے ہیں, اپنے حد سے نکل کر جب دوسروں تک آتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ آپ اس کے بندوں کی زندگی آسان کرتے ہیں, تو پھر اللہ آپ کی بھی زندگی بہت آسان کر دیتا ہے. اور بزرگ ہمارے یہ کہتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مچ یو ارن, کتنا آپ کما رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, مگر جب آپ نیک نیتی کے ساتھ اچھے بڑے عظیم مقصد کے ساتھ کماتے ہیں تو چاہے تھوڑا بھی ہو اس کے اندر برکت بے انتہا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دعاؤں کے ساتھ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا ہی رزق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے اور ہماری دل, ہماری زندگیاں اور ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو جائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.